अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है शुगर और कब्ज़। बहुत सारे बहन भाइयों ने ये शिकायत भी की है कि हमें शुगर के साथ साथ कब्ज़ बहुत ज़्यादा सता रही है, तो बराए मेहरबानी आप इसके बारे कुछ मालूमात दीजिए। तो सामीन मोहतरम, आप ये जान लीजिए कि जो शुगर के मरीज़ को कब्ज़ होती है वो आम कब्ज़ से मुख्तलिफ उसका मरहला होता है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हर शुगर के मरीज़ को कब्ज़ नहीं हुआ करती। ये नामुमकिन है कि जो भी शुगर के मरीज़ हों उन्हें कब्ज़ होना ज़रूरी है, बल्कि वो मरीज़ कब्ज़ के ज़्यादा जो है मरीज़ बनेंगे जो एलोपैथिक अद्वियात को अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एलोपैथिक अद्वियात जो हैं वो टोटली केमिकल होती हैं और तेज़ाबी होती हैं, एसिडिक से भरी होती हैं। उनकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है और कब्ज़ होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर के साथ साथ फिर उनके आर्टरीज मुतासर होकर हार्ट बीट के अंदर भी मसले खड़े हो जाते हैं। इंजाइना या हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आता है जो केमिकली अद्वियात इस्तेमाल करके अपने खून को हद से ज़्यादा थिक और गहरा कर लेते हैं। शुगर एक तरफ बढ़ती रहती है, दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और तीसरी तरफ कब्ज़ बढ़ते हुए आपकी हार्ट के अंदर दबाव और तनाव बढ़ जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हकीम ज़िया ये गुजारिश कर रहा है कि कब्ज़ जो शुगर के मरीज़ को होती है, जिनको हो जाती है, हर एक को नहीं होती, अर्ज़ कर चुका हूँ, उनका मसला ये होता है कि वो जो भी ग़िज़ा खाते हैं, चूँकि आपकी स्प्लीन की तरफ से भी मादा आता है, आपके लबलबे की तरफ से भी हार्मोन्स आते हैं, आपकी आंतें और मैदा भी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिनके मुरक्कब से आपकी ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होकर जुज़्वे बदन बनने के लिए तैयार हो जाती है। चूँकि लबलबा भी नकारा हो जाता है और उसके साथ साथ चूँकि आपकी आमा यानी आंतों और मैदे को और स्प्लीन को और लीवर को वही मुतासरा खून मिल रहा होता है। ये मैं वजाहत आपको दे दूँ कि जो आपका मैदा है उसको जो खून तकसीम हो रहा है हार्ट की तरफ से, वो भी शुगरी होता है और उस खून के अंदर भी वही असरात होते हैं जो आप केमिकली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन असरात की वजह से वो खून के अंदर भी उतनी हरारत नहीं रहती। दूसरा, जो ये हार्मोन्स हैं मैदे के, आंतों के, लबलबे के और स्प्लीन के जो रास्ते से आपको ब्लड मिल रहा है, ये सारे का सारा मुतासर होता है, सही ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता। इस वजह से आपकी ग़िज़ा जब मैदे से कच्ची पक्की जुज़्वे बदन बनती है, आपकी पोर्टल वेन से जब लीवर की तरफ सप्लाई होती है तो वो गैर मुनहज़िम होती है, यानी हज़म हुए बग़ैर। जो ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म हो जाए उसका कुछ फुजला यानी उससे कुछ पखाना ज़रूर बनता है और पखाने को ख़ारिज करने के लिए बाइल की, सुफरा की, हरारत की ज़रूरत होती है। चूँकि जो खून आपको लीवर सप्लाई कर रहा है उसके अंदर शुगर होने की वजह से हरारत की कमी होती है पहले से ही, और उधर आपने ये जो केमिकली अद्वियात और इंसुलिन वगैरह लेना शुरू कर दी होती हैं, इनके अंदर इंतहाई खुश्की होती है। उसकी वजह से ये कब्ज़ का आर्ज़ा होना ज़रूरी है। जब आपकी पोर्टल वेन से जो ग़िज़ा लीवर को जाती है, ये 80% एक किस्म का कच्चा खून ही होता है, तो 20% जो खून होता है वो आपके डायरेक्ट जो है हार्ट की आर्टरी से, हेपाटिक आर्टरी जिसे कहते हैं, वो 20% खून आपके लीवर को देता है, तो वो खून भी मुतासिर होता है।
یہی وجہ ہے کہ شوگر کے اکثر مریضوں کو قبض رہتا ہے اور وہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایلوپیتھک میں عرض کر چکا ہوں کہ قبض کی کوئی دوا نہ ہے، اگر ہے تو صرف سکیلیکس ہے جو ایلوپیتھک کا نہیں ہے، ہومیوپیتھک کا ہے، یا انیمیا ہے جو بہت بڑا آنتوں کی کینسر کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ آنتیں خراش ہو جاتی ہیں، آنتیں زخمی ہو جاتی ہیں انیمیا سے۔ اور پھر انیمیا کوئی پراپر اور نیچرل اور فطری طریقہ علاج نہیں ہے، یہ غیر فطری طریقہ علاج ہے۔ معدے کے ہارمونز اور آپ کی آنتوں کے ہارمونز، آپ کے لبے کے ہارمونز، جب تک یہ پیپسین وغیرہ وغیرہ تمام ہارمون جب تک آپ کی غذا کو صحیح تحلیل نہیں کرتے تو آپ کی غذا جزو بدن نہیں بنتی، اس سے فضلہ کم بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو ایلوپیتھک کیمیکل ادویات کی وجہ سے وہ آپ کی آنتوں میں ہی چپک جاتا ہے، جس سے کہ آپ بلڈ پریشر کے اور دل کے درد کے مریض بن جاتے ہیں اور آپ کا پخانہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتا۔ اب آپ کہیں گے جی اس کا حل، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک تو ایکسرسائز جاری رکھیں، آپ واک جاری رکھیں، آپ ہلکی پھلکی ورزش لازمی کرتے رہیں تاکہ آپ کے گلینڈ کو قوت اور حرارت ملتی رہے۔ آپ اپنے جسم میں آکسیجن کو وافر مقدار میں داخل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ سیر سے ہو، واک سے ہو، ایکسرسائز سے ہو، چاہے آپ کا ماحول تھوڑا گرم ہو، تو اس سے چونکہ ہر چیز پکتی ہے اندر جا کر، اور پکتی آگ سے ہے، اور آگ آپ کے گلینڈ بناتے ہیں، اور گلینڈ آپ کے لیور کے ماتحت ہے۔ تو جب لیور کو بھی ٹھنڈا خون ملتا ہے، کیمیکلی ادویاتی اور تیزابی خون ملتا ہے، تو لیور بھی ٹھنڈا ہو گیا، آپ کی پورٹل وین میں جانے والی تمام کچی پکی غذائیں لیور کو ملی تو وہ اور ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے بائل اور بائل جیسے دیگر ہارمونز جو ہے وہ نہیں پیدا ہو پاتے، جس وجہ سے آپ کو قبض رہتا ہے۔ تو شوگر کے مریض جو ایلوپیتھک ادویات کھا رہے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ 15 دن اپنی دوائیاں چھوڑیں، یقین جانیں ان کو بغیر کسی دوائی کے پخانہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، غیر ملکوں سے سینکڑوں مریضوں کو یہ نسخہ بتایا تو انہوں نے عمل کیا، آپ یقین جانیں وہ کہتے ہیں جی اب تو قبض ہے نہیں۔ کیا وجہ؟ کہ وہ جو تیزابی مادہ آپ کھا رہے ہیں، کیمیکل آپ کھا رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ جو آپ کے اندر کی رہتی حرارت ہے جو پخانے کو خارج کرنے کے لیے اللہ پیدا کرتا ہے وہ بھی نہیں بن پاتی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ایک قصہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ کوئی دوائی کھانا چاہتے ہیں تو میں ایک دوا ان دوستوں کو عرض کر دیتا ہوں جن کو بہت شدت سے قبض رہتا ہے اور وہ ایلوپیتھک ادویات چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک دوا ہے، ہربل ہے، جڑی بوٹی ہے، بلکہ امریکہ میں پیدا ہونے والی ہے، ریوند خطائی اس کا نام ہے، جڑ ہے ڈارک براؤن کلر کی، صوبہ خطا جو امریکہ کا ہے، اس کے اندر ایک دریا ہے 2200 میل کا لمبا، اس دریا کے کنارے یہ درخت پیدا ہوتا ہے اور صوبہ خطا کی وجہ سے اسے خطائی کہتے ہیں، اور ریوند یعنی جڑ ہے ایک درخت کی تو اسے ریوند خطائی کہتے ہیں۔ اسے آپ لے لیں، گرینڈ کر لیں، باریک پاؤڈر کر لیں، اور ½ ٹی اسپون سے لے کر 1 ٹی اسپون صرف رات کو گرم پانی سے کھائیں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، قبض نہیں رہے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جگر کو بھی بہت اچھی کارکردگی کرنے پہ مجبور کر دے گی، اور آپ کا جو گرین اور وائٹ یورین ہے، پیشاب جن کو حد سے زیادہ آ رہا ہے، وہ پہلے دن ہی یلو ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ گزارش تھی جو میں نے آپ سے کی۔ آپ کو پتہ ہے میں ہر بات آپ سے شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میرے ویوزر ہو اور آپ کو مجھ سے امیدیں ہیں، اور میں آپ کی امیدوں کو انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق پورا رکھوں گا۔ آپ یقین جانیے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایلوپیتھک والے ہربل دوائیوں کا مقابلہ کر پائیں، جن کے اندر اپنی کوئی تشخیص نہیں ہے، جن کے اندر اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، جن کے اندر قبض کی بھی کوئی دوا نہیں بن پائی۔ میں ان لوگوں کو کیسے نہ کہوں کہ لوگوں کو ایک مرض کا علاج کرتے ہوئے 15 مرض اور دے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر شخص کو شوگر میں قبض نہیں ہوتا، جن کو قبض ہوتا ہے میں نے اس کی وجہ بھی، اس کا حل بھی، اس کے اسباب بھی اور اس کی دوا بھی بتا دی ہے۔ یہ نارمل سی دوا ہے، مہنگی نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں اسے استعمال کریں، اور پھر واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کیجیے گا، آپ انشاءاللہ ضرور اچھے کمنٹس دیں گے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔